اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ احباب دی وقار، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آستانہ عالیہ شیر ربانی شرک شریف پر فہم قرآن کورس جو 30 روزہ کا آغاز کیا گیا، آج اس کا سبق نمبر 18 یعنی 18واں پارہ پڑھا جائے گا۔ تمام احباب میرے ساتھ متوجہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ایمان والے مراد پا گئے جو لوگ اپنی نماز میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، اور جو بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں، اور جو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان اور مال کو پاک کرتے رہتے ہیں، اور جو دائماً اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں۔ بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر جو شخص ان حلال عورتوں کے سوا کسی اور کا خواہش مند ہو تو اسے ایسے ہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے سرکش ہیں۔ اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی مداومت کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات، جہاں تم نعمتوں، راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی، ان تمام مقامات پر رہیں گے، ان کے وارث بھی پائیں گے اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصہ سے فرمائی، پھر اسے نطفہ تولیدی فطرہ سے بنا کر ایک مضبوط جگہ یعنی رحم مادر میں رکھا۔ پھر ہم نے اس نطفہ کو رحم مادر کے اندر جونک کی طرح معلق وجود بنا دیا۔ پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے۔ پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا۔ پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے۔ پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً نشو و نما دی۔ پھر اس اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ بے شک تم اس زندگی کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر کرۂ ارضی کے گرد فضائے بسیط میں نظام کائنات کی حفاظت کے لیے 7 راستے یعنی 7 مقناطیس پٹیاں یا میدان بنائے ہیں، اور ہم کائنات کی تخلیق اور اس کی حفاظت کے تقاضوں سے بے خبر نہ تھے، اور ہم ایک اندازہ کے مطابق عرصہ دراز تک بادلوں سے پانی برساتے رہے۔ پھر جب زمین ٹھنڈی ہو گئی تو ہم نے اس پانی کو زمین کی نشیبی جگہوں میں ٹھہرا دیا، جس سے ابتدائی سمندر وجود میں آیا، اور بے شک ہم اسے بخارات بنا کر اڑا دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہارے لیے اس سے درجہ بدرجہ یعنی پہلے ابتدائی نباتات، پھر بڑے پودے، پھر درخت وجود میں لاتے ہوئے کھجور اور انگور کے باغات بنا دیے۔ مزید برآں تمہارے لیے زمین میں اور بھی بہت سے پھل اور میوے پیدا کیے، اور اب تم ان سے کھاتے رہتے ہو۔ اور یہ درخت یعنی زیتون بھی ہم نے پیدا کیا ہے جو طور سینہ سے نکلتا ہے، اور تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی غور طلب پہلو ہیں، اور جو کچھ ان کے شکموں میں ہوتا ہے ہم تمہیں ان میں سے بعض اجزاء کو دودھ بنا کر پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے اس میں اور بہت سے فوائد رکھے ہوئے ہیں، اور تم ان میں سے بعض کو کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے جاتے ہو۔ اور بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تم عبادت اللہ کی کیا کرو، اس کے سوا کسی کو معبود نہیں بناؤ۔ تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو ان کی قوم کے سردار اور وڈیرے جو کفر کر رہے تھے کہنے لگے، یہ شخص محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تم پر اپنی فضیلت اور برتری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ ہم نے تو یہ بات کہ ہمارے جیسا ایک رسول ایک شخص بن کر آئے اپنے اگلے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی۔ یہ شخص تو سوائے اس کے
اور کچھ نہیں کہ اسے دیوانگی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہو، سو تم ایک عرصہ تک اس کا انتظار کرو، دیکھو آگے کیا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، سو جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ جائے اور تنور بھر کر پانی ابلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 جوڑے نر اور مادہ بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لینا، سوائے ان میں سے اس شخص کے جس پر فرمان عذاب پہلے سے صادر ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ عرض نہ کرنا جنہوں نے تمہارے انکار اور استہزاء کی صورت میں ظلم کیا ہے، وہ بحر طور ڈبو دیے جائیں گے۔ جب تم اور تمہاری سنگت والے لوگ کشتی میں ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں تو کہنا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی ہے، اور عرض کرنا، اے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس واقعہ میں بہت سی نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا فرمایا، سو ہم نے ان میں بھی انہی میں سے رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود تمہارا نہیں ہے، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اور ان کی قوم کے بھی وہی سردار اور وڈیرے بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں مال و دولت کی کثرت کے باعث آسودگی بھی دے رکھی تھی۔ لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی چیزیں پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ ہو کر نکالے جاؤ گے؟ بعید اد قیاس آ رہا ہے۔ وہ آخرت کی زندگی کچھ نہیں، ہماری زندگانی تو یہی دنیا ہے، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں اور بس ختم، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو محض ایسا شخص ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے، اور ہم بالکل اس پر ایمان لانے ہماری عبادت کرتے ہیں۔ پس انہوں نے بھی ان دونوں کو جھٹلا دیا، سو وہ بھی ہلاک کیے گئے، لوگوں میں سے ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں، اور ہم نے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اپنی زبردست نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین میں سکونت عطا فرمائی جو باآسائش اور آرام رہنے کے قابل بھی تھی، اور وہاں آنکھوں کے نظارے کے لیے بہتے ہوئے پانی یعنی نہریں اور آبشار چشمے بھی تھے۔ اے رسول، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو جیسا کہ تمہارا معمول ہے، اور نیک عمل کرتے رہو، بے شک میں جو تم عمل بھی کرتے ہو اس سے خوب واقف ہوں، اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرا کرو۔ پس انہوں نے اپنے دین کے امر کو آپس میں اختلاف کر کے فرقہ فرقہ کر ڈالا، ہر فرقے والے اسی قدر دین کے حصہ سے جو ان کے پاس ہے خوش ہیں۔ پس آپ ان کو ایک عرصہ تک ان کے نشہ جہالت اور گمراہی میں چھوڑے رکھیں۔ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و دولت کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بھلائیوں کی فراہمی میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے مضطرب اور لرزاں رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل خائف رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، کہیں یہ نامقبول نہ ہو جائے، یہی لوگ بھلائیوں کے سمیٹنے میں جلدی کر رہے ہیں اور وہی اس میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ اور ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی استعداد کے مطابق،
اور ہمارے پاس نوشتہ یعنی اعمال موجود ہے، جو سچ سچ کہہ دے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس قرآن کے پیغام سے غفلت میں پڑے ہیں، اور اس کے سوا بھی ان کے کئی اور برے اعمال ہیں جن پر وہ عمل کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے امیر اور آسودہ حال لوگوں کو عذاب کی گرفت میں لے لیں گے تو اس وقت وہ چیخ اٹھیں گے، ان سے کہا جائے گا تم آج مت چیخو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، بے شک ہماری آیات تم پر پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم ایڑیوں کے بل الٹ پلٹ جایا کرتے تھے، اس سے غرور تکبر کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں بےہودہ گوئی کرتے تھے۔ سو کیا انہوں نے اس فرمان الہی میں غور و خوض نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا سو اس لیے کہ وہ اس کے منکر ہو گئے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو جنون لاحق ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر تشریف لائے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے، اور اگر حق یعنی اللہ ان کے خواہشات کی پیروی کرتا تو سارے زمین و آسمان جو مخلوقات موجودات ان میں ہیں سب تباہ و برباد ہو جاتے، بلکہ ہم ان کے پاس وہ قرآن لائے ہیں جس میں ان کے لیے عزت اور شرف اور ناموری کا راز، سو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کچھ اجرت مانگتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، آپ کے تو رب کا اجر ہی بہت بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہیں، اور بے شک آپ تو انہی کے بھلے کے لیے انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کتراتے رہتے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرما دیں اور جو تکلیف انہیں لاحق ہے اسے دور کر دیں تو وہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی میں مزید پکے ہو جائیں گے، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، پھر بھی انہوں نے اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار نہ کی اور نہ وہ اس کے حضور گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم ان پر نہایت سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ انتہائی حیرت سے ساکت اور مایوس پڑے رہیں گے، اور وہی ہے جو تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل و دماغ رفتہ رفتہ وجود میں لایا، مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں روئے زمین پر پیدا کر کے پھیلا دیا اور تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت عطا فرماتا ہے، اور شب و روز کا گردش کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بلکہ یہ لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح کی اگلے یعنی کافر لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے؟ بے شک ہم سے بھی اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی پہلے یہی وعدہ کیا جاتا رہا، یہ باتیں محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ان سے فرمائیے کہ زمین اور جو کوئی اس میں رہ رہا ہے سب کسی کی ملک ہے، اگر تم کچھ جانتے ہو۔ وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ آپ فرما دیجئے پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان سے دریافت فرمائیے کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم یعنی ساری کائنات کے اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ وہ فوراً کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو آپ فرما دیجئے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ آپ ان سے فرمائیے کہ وہ کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے، اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دی جاتی۔ اگر تم کچھ جانتے ہو وہ فوراً کہیں گے یہ سب شانیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو آپ فرمائیے پھر تمہیں کہاں سے جادو کی طرح فریب دیا جا رہا ہے؟ بلکہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، ورنہ ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو ضرور الگ لے جاتا اور یقیناً وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرتے اور پوری کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتا ہے، وہ پوشیدہ اور آشکار سب چیزوں کو جاننے والا ہے، سو وہ ان چیزوں سے بلند اور برتر ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ دعا فرمائیے کہ اے میرے رب،
اگر تو مجھے وہ عذاب دکھانے لگے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے میرے رب مجھے ظالم قوم میں شامل نہ فرمانا، اور بے شک ہم اس بات پر ضرور قادر ہیں کہ ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ برائی کو کیسے طریقے سے دفع کیا کریں جو سب سے بہتر ہو، ہم ان باتوں کو خوب جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اور اے محبوب آپ دعا فرمائیے، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن نہ رشتے باقی رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔ پس جن کے پلڑے زیادہ اعمال کے باعث بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب اور کامران ہوں گے، اور جن کے پلڑے اعمال کا وزن نہ اٹھانے کے باعث ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور اس میں دانت نکلے بگڑے ہوئے منہ کے ساتھ پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم میری آیات پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں، پھر تم انہیں کیوں جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم یقیناً گمراہ قوم تھے۔ اے ہمارے رب تو ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم اسی گمراہی کا اعادہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ ارشاد ہوگا اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، بے شک میرے بندوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو میرے حضور عرض کیا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم ان کا تمسخر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد میں بھی بھلا دی، اور تم صرف ان کی تضحیک یعنی تمسخر ہی کرتے رہتے تھے۔ بے شک آج میں نے ان کے صبر کا وہ جو کرتے رہے یہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ تم زمین میں برسوں کے شمار سے کتنی مدت ٹھہرے رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے۔ آپ اعداد و شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ ارشاد ہوگا تم وہاں نہیں ٹھہرے مگر بہت ہی تھوڑا عرصہ، کاش تم یہ بات وہی جانتے ہوتے۔ سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ پس اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، بلند اور برتر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نہ ہی کوئی بزرگی اور عزت والے عرش یعنی اقتدار کا وہی مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، سو اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے، بے شک کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آپ عرض کیجئے اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ احباب ذی وقار، سورہ مومنون مکمل ہوئی۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا کے اندر کامیاب ترین لوگوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور حاضری دیتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت انسان کی تخلیق کا طرز عمل کہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو ہر پہلو پر اس کی حالت کو تبدیل فرما دیا، اور اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ان قوموں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا، یعنی اللہ نے اپنے رسولوں کو ان قوموں کے پاس بھیجا، پھر ان قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا اور اپنی منمانی کرتے رہے، رسولوں کی کسی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں جب ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر لوں
لوں گا، عذاب انہیں دے دوں گا۔ وہ عذاب کی حالت کے اندر، جہنم کی حالت کے اندر وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے، ہم دنیا میں جائیں اور ہم دنیا کے اندر ہر وقت ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی تیری یاد سے غافل نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ وہ وقت گزر چکا ہے، وہ وقت گزر چکا ہے جو تمہیں دیا گیا تھا، اب تمہیں کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ گرامی قدر حضرات، اس سورہ پاک کے اندر میرے اور آپ کے لیے بے شمار ایسے اسباق ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ کار بتایا، پھر انسان کی تخلیق کا جو انداز رب نے بیان فرمایا، اس انداز کو جاننے کی ضرورت ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس قرآن کے اندر، اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ان ظالم قوموں کا ذکر کیا کہ جن کے سامنے اللہ کا پیغام بیان کیا جاتا تھا، اللہ کا حکم بیان کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی منمانی کی۔ پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ ان قوموں کے قصوں کو ہم بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرتناک بنا دیں گے، اور ان قصوں کو اس لیے بیان کیا گیا، اس لیے ان قوموں کا ذکر کیا گیا اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کیا گیا، تاکہ اس قرآن کو پڑھ کر میں اور آپ عبرت حاصل کریں۔ ہم اس دنیا کے اندر چند دن کی زندگی گزاریں گے، چند دن کے لمحات کو گزارنے کے بعد پھر دائمی زندگی یعنی جنت اور دوزخ۔ ضرور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر عرض گزار ہوں، مالک ارض و سما ہمیں اس قرآن کی برکت سے دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ سورہ نور کا آغاز ہوا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک عظیم صورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے، اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بدکار عورت اور بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا کے ثابت ہو جانے کے بعد 100 کوڑے مارو، جبکہ شادی شدہ مرد اور عورت کی بدکاری پر سزا رجم ہے، اور یہ سزائے موت ہے۔ اور تمہیں ان دونوں پر اللہ کے دین کے حکم کے اجراء میں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو۔ بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت سے بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی صالح شخص نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں یا پھر گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں سزائے قذف کے طور پر 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بد کردار ہیں سوائے ان کے جنہوں نے اس تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا مگر ان سے حد قذف معاف نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ موجود نہ ہو، تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ اس مرد پر تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ایسے حالات میں زیادہ پریشان ہوتے، اور بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا تھا، وہ بھی تم میں سے ایک جماعت تھی،
تم اس بہتان کے واقعے کو اپنے حق پر برا مت سمجھو، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو گیا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو تم مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتے اور یہ کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ پر مبنی بہتان ہے۔ یہ افتراء پرداز لوگ اس طوفان پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں زبردست عذاب پہنچتا۔ جب تم اس بات کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا خود تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور اس چرچے کو معمولی بات خیال کر رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی جسارت ہو رہی تھی، اور تم نے جب یہ بہتان سنا تھا تو تم اسی وقت یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اسے زبان پر لے آئیں، بلکہ تم یہ کہتے کہ اے اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ ایسی عورت کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ بنا دیں۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم سب کو نصیحت عطا فرماتا ہے، اور پھر کبھی بھی ایسی بات عمر بھر نہ کرنا اگر تم اہل ایمان ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی پہلی امتوں کی طرح تباہ کر دیے جاتے، مگر اللہ بڑا شفیق اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے راستوں پر چلتا ہے تو وہ یقیناً بے حیائی اور برے کاموں کے فروغ دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی اس گناہ تہمت کے داغ سے پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے دینی بزرگی والے اور دنیاوی کشائش والے اب اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اس بہتان کے جرم میں شریک رشتہ داروں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی امداد نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ ان کا قصور معاف کر دیں اور ان کی غلطی سے درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ان پارسا مومن عورتوں پر جو برائی کے تصور سے بھی بے خبر اور نا آشنا ہیں ایسی تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ملعون ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ جس دن خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں انہی کے خلاف گواہی دیں گے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے تھے، اس دن اللہ انہیں ان کے اعمال کی پوری جزا جس کے وہ صحیح حقدار ہیں وہ دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ خود بھی حق ہے اور حق کو ظاہر فرمانے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہے، اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے، اسی طرح پاک اور طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پاک اور طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ سو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اور طہارت کو دیکھ کر خود سوچ لیتے کہ اللہ نے ان کے لیے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ اور طیب بنائی ہوگی۔ یہ پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے کلیتاً بری ہیں جو یہ بد زبان لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے تو بخشائش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر کر دی چکی ہے۔ تم
ان کی شان میں زبان درازی کر کے کیوں اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہو؟ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، اور ان کے رہنے والوں کو داخل ہوتے ہی سلام کہا کرو۔ یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر نصیحت ہے تاکہ تم ان حکمتوں میں غور و فکر کرو۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی شخص کو موجود نہ پاؤ تو تم ان کے اندر مت جانا یہاں تک کہ تمہیں اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس پلٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بڑی پاکیزہ بات ہے، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان مکانات یعنی عمارات میں جو کسی کی مستقل رہائش گاہ نہیں، مثلا ہوٹل، سرائے اور مسافر خانے وغیرہ، بغیر اجازت کے چلے جاؤ کہ تمہیں انہی میں سے اٹھانے کا فائدہ حق حاصل ہے، اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ بے شک اللہ ان تمام کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آسائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اسی حصہ کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہو، اور وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں، اور وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈال لیا کریں، اور وہ اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ دادا یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی ہم مذہب مسلمان عورتوں یا مملوکہ باندیوں کے یا مردوں میں سے وہ خدمت گار جو خواہش مند، جو خواہش اور شہوت سے خالی ہوں، یا وہ بچے جو کم سنی کے باعث ابھی عورتوں کی پردہ والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوئے، یہ بھی مستثنیٰ ہیں، اور نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارا کریں کہ پیروں کی جھنکار سے ان کا وہ سنگار معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرواؤ۔ مومنو، تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ گے، اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازدواجی زندگی کے رہ رہے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے، اور تمہارے زیر دست غلاموں اور باندیوں میں سے جو مکاتب کچھ مال کما کر دینے کی شرط پر آزاد ہونا چاہیں تو انہیں مکاتب مذکورہ شرط پر آزاد کر دو، اور اگر تم ان میں بھلائی جانتے ہو اور تم خود بھی انہیں اللہ کے مال میں سے آزاد ہونے کے لیے دے دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور تم اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری میں مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی یا حفاظت نکاح میں رہنا چاہتی ہیں، اور جو شخص انہیں مجبور کرے گا تو اللہ ان کے مجبور ہو جانے کے بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن آیات نازل فرمائی ہیں، اور کچھ ان لوگوں کی مثالیں یعنی قصہ عائشہ کی طرح قصہ مریم اور قصہ یوسف جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ یعنی روشن نبوت ہے۔ وہ چراغ فانوس یعنی قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا ہے۔ یہ فانوس نور الہی کے پرتو سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ چراغ نبوت
جو زیتون کے مبارک درخت سے یعنی عالم اقدس کے بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء اور رسل ہی کے مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا، نہ فقط شرقی ہے نہ فقط غربی ہے، بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے، اگرچہ ابھی اسے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں۔ وہ نور کے اوپر نور ہے، یعنی نور وجود پر نور نبوت، گویا کہ وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ کا یہ نور ایسے گھروں یعنی مساجد اور مراکز میں میسر آتا ہے جن کی قدر و منزلت کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ کے ذکر کا نام کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ وہ گھر ہیں کہ اللہ والے ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ کے اس نور کے کامل حامل وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی وہ ہمہ وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں خوف کے باعث دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان نیک اعمال کا بہتر بدلہ دے جو انہوں نے کیے ہیں، اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ عطا فرما دے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق اور نوازشیں عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے اعمال چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اس نے آخرت میں اللہ کو اپنے پاس پایا، مگر اللہ نے اس کا پورا حساب یعنی دنیا ہی میں چکا دیا تھا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہیں جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے اور اس کے اوپر بادل ہوں، یہ تہ در تہ تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ جب ایسے سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کوئی بھی دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں، اور سارے آسمانوں اور زمین کی حکمرانی اللہ ہی کے لیے ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادل کو پہلے آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان خالی جگہوں سے بارش نکل کر برستی ہے، اور وہ اسی آسمان یعنی فضا میں برفانی پہاڑوں کی طرح دکھائی دینے والے بادلوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے ان اولوں کو گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ مزید یہ کہ انہی بادلوں سے بجلی بھی پیدا کرتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے ان کی بینائی اچک لے جائے گی، اور اللہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے اوپر پلٹتا رہتا ہے، اور بے شک اس میں عقل اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اور اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کی پیدائش کی کیمیائی ابتدا پانی سے فرمائی، پھر ان میں سے بعض وہ ہوئے جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا رہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے واضح اور روشن بیان والی آیات نازل فرمائی ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے اور اطاعت کرتے ہیں، پھر اس قول کے بعد ان میں سے ایک گروہ اپنے اقرار سے روگردانی کرتا ہے، اور یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اور جب لوگ
ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ دربار رسالت میں آنے سے گریزاں ہوتا ہے، اور اگر وہ حق والے ہوتے تو اس رسول کی طرف مطیع ہو کر تیزی سے چلے آتے۔ کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یا وہ شان رسالت میں شک کرتے ہیں، یا وہ اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی بات تو فقط یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، تو وہ یہی کچھ کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم سراپائے اطاعت اور فرما بردار ہو گئے، اور ایسے ہی لوگ کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، بس ایسے ہی لوگ مراد کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ اللہ کی بڑی بھاری تاکیدی قسمیں کھاتے ہیں، اور اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ آپ فرما دیں کہ تم قسمیں مت کھاؤ، بلکہ معروف طریقہ سے فرما برداری درکار ہے، بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے اطاعت سے روگردانی کی تو جان لو رسول کے ذمہ وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا ہے، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کو صراحتاً پہنچا دینے کے سوا کچھ لازم نہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جس کا ایفا اور تعمیل امت پر لازم ہے۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ ضرور انہی کو زمین میں خلافت یعنی امانت اقتدار کا حق عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو حق حکومت بخشا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے غلبہ اور اقتدار کے ذریعے مضبوط اور مستحکم فرما دے گا، اور وہ ضرور اس تمکن کے باعث ان کے پچھلے خوف کو جو ان کی سیاسی، معاشی اور سماجی کمزوری کی وجہ سے تھا، ان کے لیے امن اور حفاظت کی حالت سے بدل دے گا۔ وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی صرف میرے حکم اور نظام کے تابع رہیں گے، اور جس نے اس کے بعد ناشکری یعنی میرے احکام سے انحراف اور انکار کو اختیار کیا تو وہی لوگ فاسق اور نافرمان ہوں گے۔ اور تم نماز کے نظام کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے انتظام کرتے رہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت بجا لاؤ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے، یعنی غلبہ، اقتدار اور استحکام اور امن و حفاظت کی نعمتوں کو برقرار رکھا جائے۔ اور یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ انکاری اور ناشکری کرنے والے لوگ زمین میں اپنے ہلاک کیے جانے سے اللہ کو عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، چاہیے تمہارے زیر دست غلام اور باندیاں اور تمہارے ہی وہ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے تمہارے پاس آنے کے لیے 3 مواقع پر تم سے اجازت لیا کریں، ایک نماز فجر سے پہلے، اور دوسرے دوپہر کے وقت جب تم آرام کے لیے کپڑے اتارتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب تم خواب گاہوں میں چلے جاتے ہو۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر کوئی بقیہ اوقات میں وہ تمہارے ہاں کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی واضح آیات بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے بچے حد بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ تمہارے پاس آنے کے لیے اجازت لیا کریں، جیسا کہ ان سے پہلے دیگر بالغ افراد اجازت لیتے رہتے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام خوب واضح فرماتا ہے، اور اللہ خوب
علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور وہ بڑی خانہ نشین عورتیں جنہیں اب نکاح کی خواہش نہیں رہی، ان پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر سے ڈھانپنے والے اضافی کپڑے اتار لیں، بشرطے کہ وہ بھی اپنی آرائش کو ظاہر کرنے والی نہ بنیں، اور اگر وہ مزید پرہیزگاری اختیار کریں یعنی زائد اوڑھنے والے کپڑے بھی نہ اتاریں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی رکاوٹ اور لنگڑے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کوئی مذائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھا لو، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یعنی جن میں ان کے مالکوں کی طرف سے تمہیں ہر قسم کے تصرف کی اجازت ہے، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سب کے سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور بابرکت پاکیزہ دعا ہے۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات کو تمہارے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ تم احکام شریعت اور آداب زندگی کو سمجھ سکو۔ اے ایمان والو، تو وہی لوگ ہو، تم وہی لوگ ہیں، ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے اجتماعی کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں، یعنی امت میں اجماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے عمل میں دل جوئی سے شریک ہوں، جب تک کہ وہ کسی خاص عذر کے باعث آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ ہی کو حاکم اور مرجع سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت چاہیں تو آپ حاکم اور مختار ہیں، ان میں سے جسے چاہیں اجازت مرحمت عطا فرما دے، اور ان کے لیے اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ سے بخشش مانگیں کہ کہیں اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہو جائے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا تمہارے باہمی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، پس وہ لوگ ڈریں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر ادب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دنیا میں ہی انہیں کوئی آفت آ پہنچے گی یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آن پڑے گا۔ خبردار، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ یقیناً جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اے ایمان پر ہو یا منافقت پر، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ نور مکمل ہوئی۔ سورہ نور کے اندر سب سے ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے زنا کرنے والوں کے اوپر جو بدکاری اور زنا کے باعث جو بدفعلی کرتے ہیں، زنا جیسا بدکار کام کرتے ہیں، ان کی سزا کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے پھر اسی سورہ پاک کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پاک دامنی کا اظہار فرمایا، اور اسی طرح بے شمار ایسے خصائص بیان فرمائے کہ جو امت کے لیے بے شمار اسباق کے حامل ہیں اور بے شمار دروس کے حامل ہیں۔ اب سورہ فرقان کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق اور باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مقرب بندہ پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے
ڈر سنانے والا ہو جائے۔ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور جس نے نہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، پھر اسی کی بقا اور ارتقاء کے ہر مرحلہ پر اس کے خواص، افعال اور مدت، الغرض ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا ہے۔ اور ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیے جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ کسی نفع کے، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں اور نہ وہ حیات کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کے اختیار رکھتے ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں یہ قرآن محض افتراء ہے جسے اس مدعی رسالت نے گھڑ لیا ہے، اور اس کے گھڑنے پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بے شک کافر ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن اگلوں کے فسانے ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر وہ افسانے اسے صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں یاد کر کے آگے سنا سکے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اس قرآن کو اس اللہ نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمدنی سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، پس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، سو یہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ بڑی حکمت، وہ بڑی برکت والا اگر چاہے تو آپ کے لیے دنیا میں ہی اس سے کہیں بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور آپ کے لیے عالی شان محلات بنا دے، مگر نبوت اور رسالت کے لیے یہ شرائط نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلا دیا، اور ہم نے ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے، جب وہ آتش دوزخ دور کی جگہ سے ہی ان کے سامنے ہوگی، یہ اس کے جوش مارنے اور چنگاڑنے کی آواز کو سنیں گے، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے یا اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھے ہوئے ڈالے جائیں گے، اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج صرف ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا یہ حالت بہتر ہے یا دائمی جنت کی زندگی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ ان کے اعمال کی جزا اور ٹھکانہ ہے، ان کے لیے ان جنتوں میں وہ سب کچھ میسر ہوگا جو وہ چاہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ آپ کے رب کے ذمہ کرم پر مطلوبہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اور اس دن اللہ انہیں اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے جمع کرے گا، پھر فرمائے گا کیا تم ہی میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو یہ بات بھی زیبا نہ تھی کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست ہی بنائیں، چہ جائے کہ ہم انہیں تیرے غیر کی عبادت کا کہتے، لیکن اے مولا تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و اسباب سے اتنا بہرمند فرمایا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھی بھول گئے، اور یہ بدبخت ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ سو اے کافرو انہوں نے تو ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا جو تم کہتے تھے، پس اب تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ اپنی مدد کی، اور سن لو تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرتا ہے ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے، یقیناً وہ بازاروں میں بھی حسب ضرورت چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا
کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج کے پارہ نمبر 18 مکمل ہوا، آج کا سبق مکمل ہوا۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سب سے پہلے اپنی ذات کا ذکر فرمایا کہ میری ذات ہی برکت والی ہے، میرا نام ہی برکت والا ہے، اور پھر ان لوگوں کے قصے کو بیان فرمایا جو دوزخ کے اندر پہنچ کر یہ حسرت کریں گے اور ان لوگوں کی طرفداری کریں گے، ان لوگوں پر الزام تراشی کریں گے کہ جن کی وہ عبادت یعنی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان کی طرف ہر طرح کے طرائز اور طرح طرح کے انداز سے مختلف طرق سے اپنی آیات کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے، اور وہ لوگ جہنم کے اندر جا کر حسرت کریں گے، دوزخ میں پہنچ کر حسرت کریں گے، لیکن اس وقت ان کا حسرت کرنا کسی طرح سے بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب بندوں کو چن لیا، اور ان کافروں کا قول کہ ان کافروں نے کہا کہ یہ رسول کہاں سے آئے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی رسولوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو لوگوں نے اللہ کے پیغام کو بھی جھٹلایا اور ان رسولوں کی بھی تکذیب کی، بلکہ یوں کہا کہ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں ایسے ہی یہ کھاتے پیتے ہیں، جیسے ہم بازاروں کے اندر چلتے ہیں ایسے ہی یہ رسول، جن کو وہ رسول نہیں مانتے تھے وہ بازاروں کے اندر چلتے پھرتے ہیں، جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں ایسے ہی ان کے دو ہاتھ ہیں، جیسے ہمارے دو پاؤں ہیں ایسے ہی ان کے دو پاؤں ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، آج کے اس سبق کے سے قرآن پاک کے اس سبق سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کافر لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم بولتے چالتے ہیں، ہم سنتے کھاتے دیکھتے چلتے پھرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب ترین لوگوں کو یعنی رسولوں کو چن لیا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو غیب پر مطلع کر دے، لیکن اللہ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ گرامی قدر حضرات، آج کے سبق کے اندر ہمیں بے شمار ایسے اسباق حاصل ہوئے کہ جو بطور عبرت ہمیں حاصل کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے مالک ارض و سما ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن۔ یا الہ العالمین، ہم نے آج جو قرآن مجید فرقان حمید کا سبق پڑھا، الہ العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، قرآن کی برکت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما، قرآن کی برکت سے ہمارے تمام صغائر و کبائر سے درگزر فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے یا رب بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔